اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے، جہاں جہاں تک، وہاں وہاں تک، سب کی خدمت میں السلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال۔ نہ چنی زی نہ چگیزی نہ کالے زی نہ بگیزی، نہ چنی زی نہ چگیزی نہ کالے زی نہ بگیزی، پیر پنجر سن گل کیتی، ہاں پیر پنجر سن گل کیتی، 11 مارچ 2022 تو اگے دی، ہاں 11 مارچ 2022 تو اگے دی، 5 تاریخ 11ویں سی، 11ویں ہاں 5 تاریخ 11ویں سی، حسب سابق ماہانہ محفل 11ویں شریف، اور اس 11ویں شریف اندر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک بکرا بھی آیا سا، بکرا بکرا بھی آیا سی ہے۔ اے بکرے دی کوئی تحریر ہے کہ جس ویلے اسی کالا بکرا یا سیاہ جانور جدوں بھی یہ نال تو انہوں چاڑ کے دکھاسی، اس کو میں پچھوا دیتی تھی، چاڑ کے دکھاسی ہو۔ ہوں جڑی چیز میں تھوڑوں جڑی دسنی چاہتا نا یا تھوڑا کرنی چاہتا وہ یہی ہے کہ کرسی کی پوجا کرنے والوں کے دن گئے، کرسی کی پوجا کرنے والوں کے دن گئے، دن گئے، کیونکہ پیر پنجر سرکار نے ایک بار پھر کالا بکرا ذبح کر دیا، اور پیر پنجر سرکار جب بھی کسی سیاہ جانور کا صدقہ دیتے ہیں ملک میں بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور کوئی بڑی سیاسی وکٹ ضرور گرتی ہے، ضرور گرتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رومانی مالج عالمی پیشگو فقیر بے مثال پیر پنجر سرکار نے گزشتہ روز استانہ عالیہ پر 5 مارچ ایک سیاہ بکرے کا صدقہ کیا، اور اس موقع پر موجودہ مریدین نے التجا کی کہ آپ جب بھی سیاہ جانور کا صدقہ کرتے ہیں تو ملک میں بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو آپ کیا بھی ملک میں کوئی تبدیلی رونما ہونے والی ہے یا بڑی کوئی وکٹ گرنے والی ہے؟ مریدانوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم سے ہر اس حکمران کا راستہ روکا جس نے اپنے ملک کی قوم اور مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس نے بھی کھلواڑ کیا ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران بھی نہ تو صرف ملک بلکہ عوام کے ساتھ سراسر زیاستی کر رہے ہیں مہنگائی کے طور پر۔ ان کا کہنا تھا کہ حاکم وقت گھر کے سربراہ کی طرح ہوتا ہے، اور اگر سربراہ ہی اپنے گھر والوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ لیکن آج ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پاکستان رب العزت کی عطا کردہ ایک نعمت میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے خود ہی نامزد ٹھہرے ہیں۔ پیر پنجر سرکار نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا، کھلواڑ کیا، معاملات کیے، وہ خود بھی نسبت نبود ہو گیا۔ اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب دیکھنے والوں نہ تو پہلے کبھی کامیاب ہوئے تھے نہ اب ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکمران سن لیں، کرسی کی پوجا کرنے والوں کے دن گئے، دستے مسائی اٹھ چکا ہے اور فقیر دعائی دیتا ہے۔
فقیر دعائی دیتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ غریبوں کا 2 وقت کا نوالا چھیننے والوں کا اقتدار بھومن اور بھومن میں پھنس چکا ہے. کسی بھی وقت بڑی تبدیلی کا یہ بت پاش پاش ہو جائے گا. اور ان کا کہنا تھا کہ کرسی اقتدار کے لیے جن غریبوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر آتے ہو تو ان کے کاندھوں سے اگر بوجھ کم نہیں کر سکتے ہو تو اپنی عیاشیاں سے ان کی زندگیوں کو اجیرن مت بنایا کریں، کیونکہ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے اور مفاقت عمل کی چکی چلتی بڑی آہستہ ہے لیکن پیستی بریک ہے. باقول شہر تم سے پہلے وہ جو یہ شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگ کے مقابلے تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تینوں پر تھا. یہ جاری کردہ آستانہ عالیہ محمدیہ غوثیہ کوکاب شریف ہے نزد گورنمنٹ کامرس کالج ای بلاک راول پنڈی سید پور سکیم نمبر 2 سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی. آستانہ عالیہ محمدیہ غوثیہ. یہ جڑا میں تمہیں نال ایڈریس بھی بھیج دیتا. یہ جڑے معاملات ہے نے یہ نال تمہیں چاڑ کے بھی تکاسی چاڑ کے تکاسی اور ضرور تکاسی جیڑی گل تہاڈے نال کرنا پیا اس نو سمجھنے دی کوشش کرنا. کپتان چھا گیا کپتان چھا گیا مشکل میں پھنسا خان کو مدد کو چین آ گیا. پاکستان کے لیے شاندار اعلان. سب کی بولتی بند ہو گئی، سب کی ٹانگیں کانپ گئی، سب کے ضمیر کانپ اٹھے. یہ کیا ہو گیا؟ بڑے جڑے معاملات ہیں. عمران خان کو باغیوں کو کچلنے کا خوفناک منصوبہ ترین حلیم گروپ کی آواز نکل گئی. ووٹ ڈالنے پر پابندی عائد ہوگی. جیڑی گل آخنا پیا مودی نے پوٹن کے قہر کو للکار دیا. یوکرینین جنگ بھارتی فوج کی انٹری. کینیڈا کے ڈرون بھی میدان میں آگے. جے بائیڈن کا آخری اربع امریکی نیب صدر یوکرینا بارڈر پر جڑے معاملات ہوندے رہن وہ سارے اپنی اکھاں تکتے رہن.